شاندار کامیابی کراچی کنگ کی. میرے ساتھ میرا پینل موجود ہے کامران اکمل, باسط علی اور شاہد ہاشمی. السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. کامران پہ شدید الرجی کا اٹیک ہوا ہوا ہے لیکن پھر بھی یہاں موجود ہیں, پروفیشنل آدمی ہیں, آئے ہیں ٹرانسمیشن میں. پھر بھی کامران, سب سے پہلے یہ بتائیے گا, بڑی زبردست وکٹری کراچی کے لیے, اور اس وقت کل جب میچ ہو رہا تھا, شروع ہوا, تو آپ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ ٹاس کا فیصلہ غلط ہے. میرے حساب سے ان کے ذہن میں بھی بارش ہوگی, ڈیو ہوگا, تو وہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا. ڈیفینیٹلی یہی سوچ کے انہوں نے پہلے بولنگ کی ہے, لیکن جتنے میچز لاہور میں ہوئے ہیں چیز کرنے میں بڑی پرابلم نظر آئی ہے, تو وہ سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ڈیسیژن لیا. لیکن اچھی چیز ہے کہ کراچی میچ جیتا ہے, بڑا زبردست میچ جیتا ہے. وہ میچ لگ رہا تھا کہ لمبے مارجن سے کراچی ہارے گی, لیکن عرفان خان نیازی کی بیٹنگ, اس کے بعد جیسے لاہور نے بیٹنگ کی ہے, جو 15 اوور کا ٹارگٹ دیا 160 کا, پھر 168 کا ملا فائنل ٹارگٹ, تو انبلیویبل دونوں ٹیموں کی طرف سے فائٹ نظر آئی. مجھے لگ رہا ہے اس پی ایس ایل میں نا صرف کراچی نے اچھے میچ کھیلنے ہیں, باقی کراچی کھیل رہی ہے اور اچھی وکٹری ہے. چلو ایک وہ کیا کہتے ہیں, شاید بھائی بات کرتے ہیں نا, ایک جیت رہے ایک ہار, وہ ختم ہوا, بیک ٹو بیک 2 میچز جیتے ہیں. اچھا سائن ہے, اب پول اور زیادہ مزیدار ہو گیا. بالکل صحیح ہے. باسط بھائی, عرفان نیازی کی جتنی تعریف کی جائے, کیونکہ آؤٹ آف فارم پلیئر آتا ہے اور ایسے امپورٹنٹ کروشل ٹائم پہ میچ جتا دیتا ہے, لیکن اس میچ کو دیکھتے ہوئے نہ کہیں مجھے عاقب بھائی کا وہ جملہ یاد آ رہا تھا کہ ہماری پیس بالنگ دنیا کی سب سے بہترین ہے. یہ وہ پیس بالنگ ہے پاکستان والی, ایک 21 رن دیتا ہے, ایک 20 رن دیتا ہے. گیم ہاتھ سے نکل گیا ان کے, جس طرح سے بالنگ کرائی ہے. یارکرز بھول گئے تھے کیا تھا, مطلب عرفان نیازی خود شاید سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی اچھی جگہ پہ تو میں بھی پچ نہیں کروا سکتا تھا بول کے بھی. نہیں, میرا خیال ہے جو عاقب نے بیان دیا تو چیمپئنز ٹرافی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ اپنے بوسٹ اپ عموماً ہیڈ کوچ اس طرح کے بیانات دیتا ہے. یہ ہوتا ہے, کوئی بھی ہو کہ بھائی میرا لڑکا سب سے اچھا ہے, میرا بیٹا سب سے اچھا ہے پڑھائی میں, عموماً سنا ہوگا نا. لیکن یہ چیزیں تو بہت پہلے سے ایکسپوز ہو گئی ہیں. جب آپ کو یاد ہو ایشیا کپ میں وراٹ کوہلی نے اور راہل نے 100 کرا تھا, سملر سچویشن, وہاں سے ہماری بالنگ کبھی سنبھل نہیں پائی. اور کل کا جو میچ ہے, میرا خیال ہے ان 2 ہی اوور نے لاہور قلندر کو میچ ہرایا ہے. نو ڈاؤٹ نیازی بہت اچھا کھیلا, جس زون میں وہ بال چاہ رہا تھا اس زون میں انہوں نے بال دی. لیکن وہاں پہ بات ہے, جب مچل جیسا بالر جو میڈیم پیسر ہے وہ یارکر کر سکتا ہے, تو کیا انہیں یارکر کرنا نہیں آتے؟ ہم بات کرتے ہیں جی بابر اعظم اور رضوان T20 میں سوٹیبل نہیں ہے, ایسا ہی ہے نا. اسٹرائک ریٹ ان کی اتنی ہے, کل حالانکہ میں دیکھ رہا تھا فخر بھی رضوان سے کم اسٹرائک ریٹ پہ کھیلا ہے. کیا ان دونوں پہ کوئی بات نہیں ہوگی؟ حارث پہ اور نسیم شاہ ہمیشہ ہی ہوتی ہے, رن مشین اور پتہ نہیں کیا نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی پہ. جتنی بات بابر اور رضوان کی بیٹنگ پہ ہوتی ہے, اتنی بات ان کی بالنگ پہ بھی ہونی چاہیے. آپ نے جو دائرہ بنایا وہ سب کے لیے جیسا ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اگر اب بھی بات نہیں ہوگی تو سرپرائز پیکیج ہوگا. میرے کوئی ایسا باکس نہیں ہے جس پہ ہم نہیں کر سکتے بات, سب پہ کرنی چاہیے, اور یہ اوور آل نیچے یہ پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس پہ سوچیں, یہ نہ سوچیں کہ ہمارے سٹار ہیں تو وہ اس طرح کی بالنگ کر سکتے ہیں. دیکھو پاکستان کی کرکٹ کے لیے 2 دن میں 2 بڑی اچھی چیزیں ہو گئی. ایک, حسن نواز نے میچ جتوا دیا, پاکستان ٹیم کا حصہ ہے. عرفان, اس نے میچ بنایا, آخر تک لے کے گیا, جتوایا, یہ بھی ایک اچھی چیز ہے. اس لیے کہ عرفان جتنا لکی پلیئر ہے, اتنے چانس کسی کو بھی نہیں ملتے. 2 جونیئر ورلڈ کپ کھیلا, 2 جونیئر ورلڈ کپ پاکستان کے لیے بہت کم پلیئرز نے کھیلے. پھر 9 ون ڈے کھیل گیا, 14-15 T20 کھیل گیا, صرف اس لیے کہ اس کے اوپر مینجمنٹ کو ایک اعتماد ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے, ٹیلنٹ ہے. کراچی کنگز سے 7 میچ کھیلا, آؤٹ آف 8 ایک میچ کوئٹہ گلیڈیٹرز کا بٹھایا تھا, لیکن پھر واپس لائے 40 کی. اور کل جس طرح اس نے بیٹنگ کی ہے, لیکن 70% کریڈٹ ٹو عرفان نیازی, 30% ٹو شاہین اینڈ حارث رؤف ڈسکریڈٹ, کہ انہوں نے اس زون میں ہی بال کی, جیسے باسط نے کہا کہ جس میں وہ چاہ رہا تھا. ایک بال تو اس نے اتنا ہٹ گیا تھا وہ آف سٹمپ سے, پھر بھی شاہین نے اسے شارٹ کی اور اس نے چھکا لگا لیا. تو ویل ڈن ٹو کراچی کنگز کہ انہوں نے بمبے کا سیکوینس بھی توڑ دیا. بالکل صحیح بات ہے. اور عرفان کی بھی تعریف جتنی کی جائے کم ہے, یہ اس کا قصور تھوڑی ہے کہ سامنے والے بری بال کرا رہے تھے. جی, عباس آفریدی نے بھی اچھی بالنگ کرائی, لیکن اس طرح تو پھر میچ میں آپ ڈیوڈ وارنر اور ٹم سائفرٹ کا بھی بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے بیس بنائی. اگر آپ ٹم سائفرٹ کا اور وارنر کا نام لے رہے ہیں تو پھر آپ کو ساتھ بیگ کا بھی نام لینا پڑے گا, کیونکہ کم بالیں اس نے کھیلی ہیں. انہیں پاور پلے کا ایڈوانٹیج تھا. کس کو؟
साइफर्ट को اور وارنر کو. اچھا جو کمنگ بیک ٹو آر فاسٹ بالنگ، کامران جو ہم بات کر رہے تھے، ہم بار بار ایک چیز کہتے ہیں کیا یہ یارکرز کرانا بھول گئے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ پرابلم نہیں ہے، مجھے ایسا لگتا ہے فٹنس از این ایشو. جان لگتی ہے یارکر کرانے میں. ایسی تو عمر گل اتنے مشہور نہیں تھے، یہ جان نہیں مارتے؟ کیا ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ہم نہیں کر پائیں گے؟ دیکھیں ابیلٹی ہے، کرنے کے لیے آپ کو اسکل اپنی سیٹ کرنی پڑتی ہے، آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے. میں نے جتنا دیکھا نا اس چیز پہ کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا. شاید جتنا میں ٹیم کے ساتھ رہا ہوں، میں نے فوٹیج دیکھی ہیں، کوئی ایسا ٹارگٹ بالنگ نظر نہیں آتی کرنے والی. اور 3 اوور میں 48 رنز اور پاکستان کے مین فاسٹ بالرز کھیل رہے ہو، انبلیویبل. اور نیازی کو تو ہم جتنا اپریشیٹ کریں اتنا کم ہے. اس نے پہلے 9 بالوں پہ 9 سکور کیا ہوا تھا، آپ دیکھیں. اس کے بعد اس نے 48 میچ فنش کر کے گیا، لیکن کمال کی بیٹنگ کی ہے. دوسری طرف نعیم کی جو بات کر رہے ہیں نا، نعیم نے بھی بڑی زبردست بیٹنگ کی ہے، بیک ٹو بیک 50 کی ہے. ایکسلنٹ، ڈے بائی ڈے بہتر ہو رہا ہے. اگر ایسے کھیلتا گیا تو اچھا ہوتا ڈسکشن کو